علماء کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ تک اشتہارات اور اطلاعات کہ عقیدہ ختم نبوت کی مشن پر کام کرنے والی ہماری 4 جماعتیں جن عالمی مجلس ختم نبوت ہے، جن عالمی مجلس حیات اسلامی ہے، جن میں انٹرنیشنل ختم نبوت موجود ہے اور جن میں شبہ ختم ہے۔ یہ 4 جماعتیں جو حکومت کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے عملی طور پر اپنی خدمت کرتی ہیں، ان 4 جماعتوں نے مل کر اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ ابتدا میں یہ پروگرام ایک مسجد میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، پھر کسی ہال میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جو اس پروگرام کی محنت کا دائرہ بڑھتا چلا گیا اور ساتھیوں کو یہ خیال آیا کہ کسی حال میں ہم لوگ مجمع اکٹھا کریں گے، جو حضرات اکٹھے کریں گے، جس کے معنی پر محنت ہو رہی ہے تو حال اس کے لیے ناکافی ہوگا۔ اس کے بعد ظہور الہی اسٹیڈیم کا انتخاب۔ اب ان دوستوں نے جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، انہوں نے یہ فیصلہ اپنی محنت کے حوالے سے اور آپ حضرات پر اعتماد کیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اور یہ بات میں عرض کروں کہ ہم آپس میں مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی جن چیزوں میں ہمیں جماعتی بنیادوں پر نہیں، ہمیں مسلکی بنیادوں پر سوچنا، ہمیں اجتماعی 2 مسئلے بڑے اہم، ایک مسئلہ عقیدہ ختم نبوت اور دوسرا عظمت صحابہ۔ عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پر ہم جس طرح یہ محنت کر رہے ہیں اور تمام جماعتیں، تمام افراد اس کے اندر عملاً شریک ہیں، ہم انشاءاللہ العزیز بہت جلد عظمت صحابہ کے موضوع پر بھی انشاءاللہ العزیز ہم اس طرح کا پروگرام رکھیں گے جسے ڈویژنل لیول پر ہم کور کریں گے، جیسا کہ اس پروگرام کے لیے ضلع گجرانوالہ میں بھی محنت ہو رہی ہے، ضلع سیالکوٹ میں بھی ہو رہی ہے، ضلع ناروال میں بھی ہو رہی ہے، ضلع حفصہ میں بھی ہو رہی ہے۔ اور ہمارے حضرات اس بات پر پریشان ہیں کہ اگر وہاں سے مثلا گجرانوالہ والوں نے اعلان کیا کہ ہم 10 بسیں لے کے 100 بسیں ہم لے کے آئیں، سیالکوٹ والوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم 25 یا 30 بسیں لے کے آئیں گے، تو اگر ہم اس میں اجتماعی صورت کے ساتھ، میرا خیال ہے اگر ہم علاقائی طور پر بھی تقسیم کریں کہ بھائی یہ علاقہ ایک بس لے کے آئے تو میرا خیال 50-60 بسوں سے زیادہ تو یہی بن جاتی ہیں۔ اس لیے ایک تو اس بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانی ہے کہ یہ کوئی شخص اس حوالے سے نہ دیکھے کہ یہ پروگرام کس جماعت کا پروگرام ہے، یہ ایک جماعت کا پروگرام نہیں، اور نہ یہ دیکھے کہ بھائی کون اس کو سامنے رکھ کر ہم نے محنت کرنی ہے اور اس محنت کو ہم نے اجتماعی کی شکل دینی ہے کہ ہم ہر علاقے سے اجتماعی طور پر اہتمام کریں آخروں کے لے جانے کا، اور یہی آپ حضرات اور ہم، یہ ہماری ایک شرعی اخلاقی منصبی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر اس بات پر محنت نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے ہاں زیادہ مجرم کہلائیں گے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو محراب و منبر کا وارث سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو محراب و منبر کا وارث سمجھتے ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ اس لیے وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ آپ حضرات عقیدہ ختم نبوت پر، ناموس رسالت اور استحکام پاکستان جو ہمارا ایک مشترک موضوع ہے، جو ہمارا ایک مشترک مقصد ہے، اس کے لیے
ہم اپنے اپنے طور پر انفرادی طور پر محنت کریں، پھر گروپ و جماعت سے ساتھ ملا کے مثلا ایک مولوی صاحب ایک گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، اس گاؤں میں انفرادی محنت کریں، دوسرے گاؤں کے مولوی صاحب وہ اپنے طور پر انفرادی محنت کریں، پھر ان افرادی محنتوں کو آپس میں اجتماعیت کی شکل دیں اور علاقائی طور پر قافلوں کا انتظام کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پروگرام کو کامیابی عطا فرمائے اور تمام علماء کرام کو اس کا پروگرام کے کامیاب کرنے میں اپنا اپنا منصبی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔